بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج یہ ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کے واقعات، قصص القرآن، قصص الانبیاء کو قرآن مجید کی زبان کے اندر ہم ان کو وہ ذرا تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو بھی نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لے آئیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، تاکہ اس آیت کے عملی نمونے میں ہم داخل ہو جائیں۔ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور کائنات کی ترتیب میں بھی آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، تو انہی کے واقعے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کے واقعے کو ہم نے شروع کیا تو ہم نے شروع سے اس بات کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو اور پانی کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین جو کہ پہلے بنائی جا چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے، اس سطح زمین سے، ساری زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی جمع کر کے اس انسان کو اس مٹی کے جوہر اور خلاصے سے مجسمہ بنایا گیا، اور اس میں روح پھونکی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، فرشتوں کو سجدہ کروایا، جبکہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا، اور ابلیس کو دھدکار دیا گیا، اور ابلیس کو رجیم کہہ کے، مردود کہہ کے، فاہبط کہہ کے جنت سے یعنی آسمانوں سے نکال کے زمین پہ اتار دیا گیا۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سب کو شامل تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، یہ سب کو حکم تھا جتنے بھی آسمان میں تھے، جن میں ابلیس بھی تھے۔ ابلیس جب زمین میں اتر آیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا گیا، اور یہ جنت المأوا ہے، یہ وہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ قیامت کے دن کے بعد مسلمانوں نے جس جنت میں داخل ہونا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا۔ یہ کہنا کہ وہ زمین کا کوئی باغ تھا یا زمین کی کوئی جنت تھی، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی صحیح بات یا کوئی راجح بات نہیں ہے۔ وہاں پہ آدم علیہ السلام کے اس دور میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کی پہنچ تھی، اور جنات آسمان پہ جاتے تھے، اور جنات کے اندر شیطان کے کرندے بھی تھے، اور شیطان کے یعنی ابلیس کے نمائندے، اور ابلیس کی وہ فوج جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہی ہے۔ ان شیاطین میں سے شیطانوں نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد آدم علیہ السلام وہ درخت کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ درخت کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اپنا وعدہ یاد دلایا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ یہاں تک ہم وہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات تھوڑی سی درمیان میں آگے چلنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زمین میں اترنے سے پہلے یا زمین میں اترنے کے بعد کچھ وعدے ہوئے تھے، جس کا ہم نے پچھلا تذکرہ کر دیا تھا کہ اللہ نے پوری انسانیت سے ایک عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی ایک عہد و پیمان لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے جس کا میں جواب دے کے آگے اپنی بات کو گزاروں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو معاف فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، وہ سب کچھ ذوالجلال والاکرام ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور ابلیس کو معاف نہیں کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ واللہ اعلم، یہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی، اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کفر جس کا نتیجہ جہنم بنائی ہے اس کا ارتکاب کیا تھا ابلیس نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس انکار پہ فرمایا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ صاد میں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہ اس کے کفر کے نتیجے میں تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی، تھوڑا سا باریک سا فرق سمجھ لیجئے، اگرچہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس حکم پہ نافرمانی ہوئی وہ تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ تھی نافرمانی، اور آرڈر تھا نہیں کے اندر۔ اور ابلیس کو جو حکم تھا اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو، یعنی یہاں پہ امر تھا اور وہاں پہ نہیں تھا۔ اور اگرچہ امر اور نہیں آرڈر میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نماز قائم کرنا فرض ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو وہ قریب نہ جانا اور ادھر کام کرنا آرڈر میں برابر ہے، یہ کرنا فرض ہے، اس کا چھوڑنا فرض ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی موازنہ کرے کہ زیادہ پاور کس میں ہوتی ہے تو زیادہ پاور آرڈر میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بڑا حکم دیا تھا سجدہ کرو، جس کا اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں نفی میں حکم تھا اور وہاں امر میں حکم تھا۔ پھر اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا نا مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، ابلیس کو سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس نے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے آرڈر دیا ہے، امر دیا ہے۔ تو آگے سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کی ہی نہیں ہے، یعنی معاف اسے کیا جاتا ہے جو توبہ کرے، جو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، تو ابلیس نے مانگی نہیں ہے۔ ہاں مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، ابلیس نے آگے کہہ دیا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ابلیس نے کا توبہ، ابلیس کو اللہ نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ اس نے توبہ کی ہی نہیں ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے درخت کھانے سے منع فرمایا تھا، اور جیسے ہی آدم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہوئے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا جو ہے واضح دشمن ہے؟ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ فوراً اگلی آیت ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے رب سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو ابلیس نے توبہ نہیں کی تھی، معاف نہیں ہوا تھا، قیامت دن تک مردود ہو گیا، دھتکارا گیا، رجیم ہے، لعنت ہو گئی۔ ہاں اس نے مہلت مانگی اور وہ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوری جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ یہاں آ کے جب آسمان کے وہ سارے کے سارے حوادث پورے ہو جاتے ہیں، یعنی آسمان میں جو واقعات ہوئے وہ پورے ہوتے ہیں، تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا۔ آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارے جانا، یاد رکھ لیں یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، جس کو میں دوبارہ سے اعادہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارا جانا ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، جو انہوں نے درخت کو کھا لیا اس کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ ہاں واقعہ جب شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ بھیجنا ہی زمین پہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو سجدہ کروانے کے بعد ان کو ایک عظمت، مقام اور مرتبہ دینے کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، اور جب وہ ٹائم پورا ہوا تو اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے زمین پہ اترنے کا سبب یہ ہے، یہ نوٹ کریں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ احتج آدم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام۔ اب یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں آسمانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں آدم علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، تو یہ واقعہ عالم ارواح کا ہے۔ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہاں پہ صحیح البخاری میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مسئلے پہ بحث ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا آدم، اے آدم، انت ابونا، تو ہمارا باپ ہے، خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، تو نے جو ہے وہ ہمیں خراب کیا ہے، ہمیں برباد کیا ہے، اور تو نے ہمیں جنت سے نکال دیا ہے۔ قال لہ آدم، آدم نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، استفاک اللہ بکلامہ، اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے چنا، وخط لک بیدہ، اور تیرے لیے اپنے ہاتھ سے تورات کو لکھا۔ کیا اس تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا؟ یعنی افتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، یعنی یہ روایت مختصر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، کیا تو نے اپنی اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کلام کی ہے اس کے اندر کیا تو نے یہ لکھا ہے، دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے درخت سے کھایا اور کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو فرمایا موسیٰ آگے سے آدم علیہ السلام نے افتلومنی علی امر قدرہ اللہ علی، کیا تو مجھے ایسی بات پہ ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ نے میرے لیے پہلے سے لکھ دیا تھا، قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے۔ فحج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا فحج آدم و موسیٰ، فحج آدم و موسیٰ۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارا جانا ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انہیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ ذہن میں پکی بات بٹھا لی جائے، کیونکہ غالب اکثر معروف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام درخت کھا بیٹھے، اس لیے انہیں جو ہے وہاں سے جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پہ بھیج دیا گیا، اور یہ ان سے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہو گیا تھا۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ اتارا جانا ان کا پہلے سے مقرر تھا، اور جو انہوں نے درخت کھایا اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم پہلے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں زمین پہ اترنے کی، اور پھر ان آیات کی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ جن جگہوں پہ بیان ہوا ہے ان میں سے بڑی جگہ سورۃ بقرہ ہے، جس کی آیت نمبر 36 میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آیت نمبر 36 سے لے کے 38 تک سورۃ البقرہ میں شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہاں سے نکال دیا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہ ایک اجمال ہے کلام میں، جس میں خطاب ہے آدم کو بھی، ابلیس کو بھی، سب کو ہے اتر جاؤ، اور زمین پہ جا کے تمہاری جو ہے اب باقاعدہ عملی طور پہ اتارا۔ شروع میں اکیلا جو ہے وہ ابلیس کو گیا تھا، جیسے کہ سورۃ اعراف میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات لیے، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، وہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بڑا آتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب اتر جاؤ۔ یہاں سارے کے سارے آدم علیہ السلام، حوا اور شیاطین سب کو وہاں سے اتار دیا گیا۔ یہاں اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کے آ گیا، اور پھر اللہ نے کہا زمین پہ جاؤ گے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی اتباع کی، میری ہدایت کی، اس کے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 13 میں قال فاہبط منها فما یکن لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ شروع میں اترنے کا اور نکلنے کا حکم صرف ابلیس کے لیے آیا، ابلیس نے پھر مہلت مانگی، مہلت مانگنے کے بعد پھر اسے جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا گیا۔ فوسوس الیہ، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور انہیں قسم اٹھائی میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، انہیں دھوکے میں ڈالا، اور وہ جو ہے غلطی کر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جاؤ تم سب کے سب جو ہے وہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر ہے اور ایک فائدہ ہے ایک مقرر وقت تک۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 13 سے لے کے 24 تک دیکھا جا سکتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ اس انداز سے ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واقعہ جو بیان فرمایا ہے، یعنی یہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ درخت جو ہے وہ کھا لیا، اور وہاں سے ان کے جو ہے وہ طفقہ یخصفان، جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اور نافرمانی ہو گئی آدم سے، اور وہ جو ہے لغزش میں آئے۔ پھر اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اور ان کو جو ہے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فتاب علیہ وہدا۔ اب یہاں آتی ہے آیت نمبر 123 قال اهبطا منها جميعا، تم دونوں اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ یہاں دونوں سے مراد دونوں جنس ہیں، جن سے آدم جس میں حوا ہے، اور دوسری جنس جن شیاطین ہے، سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے زمین میں، بس میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فلا خوف علیہم، جو اس کی اتباع کریں گے ان پر جو ہے نہ ہی وہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی وہ بدبخت ہوں گے۔ یہ تین مقامات پیش کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں اہبتو، اہبتا، اہبتو، یعنی اہبت، اہبتا، اہبتو، تین طرح کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اکیلا اتر جانا ابلیس کے لیے ہے، دو کا اتر جانا دو جنسوں کا ہے، انسان اور جنات، اور دوسرا جو ہے وہ سب کا اتر جانا جس میں سب جو ہے وہ داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا۔ اب جو زمین پہ اتارنے کی جو کیفیت ہے، کیسے اتارا، کیا کیفیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو معراج پہ
احادیث میں آتا ہے کہ ایک جانور تھا، براق نامی تھا جانور، جس کا اگلا قدم وہاں پہ جاتا تھا جہاں اس کی نظر ہوتی ہے، اور عربی میں براق برق سے ہے، یہ جو بجلی کی چمک ہوتی ہے، اس بجلی کو برق کہا جاتا ہے۔ یکاد البرق یخطف من ابصارہم، تو برق جو ہے اس سے براق نکلا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کا اتارا جانا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں آئی کہ کس انداز سے اتارا گیا تھا۔ کوئی سیڑھی لگائی گئی تھی، فرشتوں کے پروں پہ بٹھا کے لایا گیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ قادر ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے کیوں یعنی یہ عمل کیوں یا کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی کیفیت نہیں ہے اتارے جانے کی کہ کیسے جو ہے وہ اتارا گیا۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو کہاں پہ اتارا گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے زمین کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے؟ یہاں پہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس مسئلے میں کافی اختلافات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، جو کہ سعودی عربیہ میں مکہ مکرمہ کے قریب شہر جدہ ہے، اور اس کو جدہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جدہ بمعنی دادی کے ہے، اور وہ جو ہے سب کی جو ہے وہ اماں تھیں اور اس سے انسانیت ہوئی، تو اس مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ جدہ ہے یا جدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ہند کے اندر، ہندوستان میں، یا آج کل کے اعتبار سے اس کو سری لنکا میں ایک جزیرہ ہے سرندیپ کے نام سے، وہاں پہ جو ہے اتارا گیا تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام وہاں سے چلے اور اما حوا علیہ السلام یہاں سے چلی، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جہاں جبل رحمت ہے وہاں آ کے ہوئی، اور اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو صفا اور مروہ پہ اتارا گیا تھا۔ صفا پہ آدم علیہ السلام کو اور مروہ پہ جو ہے یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، اور درمیان کی جگہوں پہ آ کے ملے، یا عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی، عرفات کے میدان میں۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت عرف سے ہے، پہچان سے۔ اور جب حوا علیہ السلام ادھر مکے کی طرف سے عرفات کی طرف گئیں تو مزدلفہ کی جگہ پہ ٹھہر کر انہیں تیار کیا گیا۔ تو مزدلفہ اس دلفہ سے ہے جس کا معنی ہے تیار ہونا، وجنت ازلفت جیسے آتا ہے نا، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تو ازلفت قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے، جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو مزدلفہ کے مقام پہ کیونکہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا، اس لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا، اور آگے حوا علیہ السلام جو ہے وہ عرفات میں آدم علیہ السلام سے جا کے ملاقات ہوئی۔ یہ رائے ہے، لیکن اس رائے کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس وقت ایک جگہ ہے سری لنکا میں سرندیپ میں جہاں پہ باقاعدہ پہاڑ ہے اور لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور اس جزیرے میں دیکھنے کے بعد بہت بڑے پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاؤں کا ایک نشان بنا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے، لیکن یاد رکھ لیں کہ تاریخی اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں پہ اتارے گئے تھے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ کا نام ہے دستمیسان، جو کہ بصرہ کے اندر، ایک بصرہ عراق کے شہر ہے، اس سے چند میل کے مسافت پہ ہے، وہاں پر اتارے گئے تھے۔ وہاں سے یعنی بصرہ سے، عراق سے آدم علیہ السلام چل کے عرفات کی طرف آتے ہیں، لیکن اس روایت کے پیچھے بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں جس مسئلے میں دلائل نہ ہو، صحیح دلیل نہ ہو، یہ ساری کی ساری روایات، یہ باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ کی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں، یہاں قرآن مجید کی ہسٹری کی بک نہیں ہے، تاریخ کی بک نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے وہ والی باتیں
جن باتوں سے یعنی وہ والی چیزیں جن سے جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتا ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہوتا ہے، تو ان واقعات کو قرآن مجید اگنور کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پہ فلاں جگہ پہ اتارا جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد تھا آدم علیہ السلام کے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اور جو مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ مقصد ہائی لائٹ کرنا ہے، نہ یہ ہے کہ ان کے اتارے جانے کا جو ہے وہ جگہ کون سی تھی، ان کے اتارے جانے کا جو ہے وہ کس جگہ سے چل کے آئے، کہاں پہ تعارف ہوا، واللہ عالم۔ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ایک ساتھ ہی اتارا، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ فلاں جگہ پہ اتارا، لہٰذا جدہ میں یا صفا پہ یا سری لنکا میں یا عراق میں یا باقی جتنی بھی جگہ ہیں، کسی کے پیچھے بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں اتنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کا تعین موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس دن اتارا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں 854 نمبر پہ، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن اگر کوئی دنوں کے اندر ہے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن جو ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، وفیہ اخرجا، نکالے گئے۔ یہاں نکالے جانے میں اتارنے کی وضاحت نہیں ہے، جبکہ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح الجامع میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں، وہاں تفصیل موجود ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اتارے گئے، اور اس میں مزید وضاحت یہ ہے وفیہ تیب علیہ، اور اسی دن جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی، وفیہ قبض، اور اسی دن ہی وہ انہیں قبض کیا گیا تھا، یعنی ان کی روح قبض ہوئی تھی اسی دن جمعے کے دن ہی، وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی جمعے کے دن ہی قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہر جانور اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ نکل آئے۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح الجامع میں روایت۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح نسائی میں جس میں الفاظ یہی ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ قبض وفیہ تقوم الساعہ۔ ان روایات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وہ توبہ قبول ہونے کا دن بھی جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جانا یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، یہ پیچھے ہم بات اگرچہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں کر چکے ہیں، کہ زمین و آسمان کو جو اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 7واں دن جو جمعہ آتا ہے، اس جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، روح ڈالی گئی تھی، اور اسی 7ویں دن آدم علیہ السلام، یعنی یہ دنوں کا سرکل پھر چلتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کا سرکل کس انداز سے چلتا تھا؟ 1000 سال کے برابر کا ایک دن تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 سال کے برابر کا ایک دن تھا۔ تو جب جمعے کا دن آتا ہے، جب بھی جمعے کا دن جو ہے وہ ہوا، اب وہی جمعے کا دن تھا جس میں پیدا کیے گئے اور یہ سارے کام ہوئے، یا اگلے جمعے کو جا کے یہ سارے کام ہوئے، اللہ عالم۔ بس جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی انہیں زمین پہ اتارا گیا، اور جمعے کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں پہ ایک دوسری وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ یوم عاشورہ 10 محرم کے دن کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس 10 محرم کی فضیلت بیان کرتے کرتے اس ضمن میں یہ لے کے آتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی دن تھا جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، یہ وہی دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی۔ اس طرح کے سارے واقعات جتنے ذکر کیے جاتے ہیں، واللہ عالم، ان میں سے جو حدیث میں ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کے لوگ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے،
تو پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو محرم کا یوم عاشورہ کے روزے یا اس محرم کے 10 محرم کے دن موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کی دلیل تو موجود ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا یا آدم علیہ السلام کا زمین پہ اتارا جانا یا ان کی توبہ قبول ہونا، اس کا 10 محرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جمعے کے دن سے تعلق ہے، 10 محرم سے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو آسمانی جنت سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہو کر توبہ کی ہوئی ہے، توبہ قبول کر لی ہے، نبی ہے، رسول ہے، اور وہ زمین پہ اتارے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو زمین پہ اتارا گیا ہے تو 2 آیتوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں، اور ذرا باریک دقت سے ایک فرق دیکھیے گا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اب ذرا یہاں پہ 2 جگہوں پہ لفظ تبع آیا ہے جو کہ سورۃ بقرہ میں ہے، اور اتبع کا لفظ آیا ہے جو کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے، اور تبع کا نتیجہ ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کہ خبر ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ جبکہ اتبع کا جو نتیجہ ہے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ ہی کوئی گمراہی ہوگی اور نہ ہی کوئی بدبختی ہوگی جس نے اتباع کر لی۔ تبع اور اتبع ذرا پہلے واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے تا با عین، تابعہ، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ کا ورب ہے تابعہ، اور ایک ہے اتبع، یہ بھی ماضی ہے، تابعہ بھی ماضی ہے۔ ان دونوں میں تابعہ اور اتبع دونوں ماضی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ تابعہ اگر ہم اس کو گرامر کے روح سے کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مجرد کا صیغہ ہے، اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ مزید فی کا صیغہ ہے۔ اب مزید فی اگرچہ آپ کے لیے تھوڑا سا نہ سمجھنا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اس میں تبع میں کوئی حرف اصلی نہیں، حرف زائد نہیں ہے، جبکہ اتبع میں حرف زائد ہے۔ ان دونوں صیغوں کا آگے رزلٹ دونوں کا الگ الگ ہے۔ تبع کا رزلٹ ہے کہ جس نے تبع کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس پہ کوئی غم نہیں ہوگا، جبکہ جس نے اتبع کیا اس پر جو ہے کوئی گمراہی نہیں ہوگی اور کوئی بدبختی نہیں ہوگی۔ کیا معنی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ باب جو ہے تبع جو ہے وہ سمع یسمع سے ہے، اور اتبع جو ہے وہ باب افتعال سے ہے۔ میں یہاں پہ یہ میرا گرامر کا نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ عربی میں ایک قانون اور رول ہے، اور وہ ہے کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی حرفوں کا زیادہ ہو جانا معنی میں زیادہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب حرف زیادہ ہو جائے نا تو معنی لازمی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب یعنی ذاکا اور ذالکا، کچھ نہ، اب ذاکا معنی بھی وہ ہے اور ذالکا معنی بھی وہی ہے، تو لیکن ذالکا لفظ جو ہے وہ اس میں لام زیادہ آ گیا ہے۔ تو اتبع میں خاصہ پایا جاتا ہے تکلف کا اور زور کا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، جب زمین پہ تم جاؤ گے تو اگر تم میری ہدایت کی اتباع کر کے مسلمان بن جاؤ گے تو تم پر خوف اور غم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اتباع کرو گے یعنی تھوڑا سا ایکسٹرا محنت کرو گے اور زیادہ اتباع کی طرف آگے بڑھو گے اور اس میں تکلف کرو گے،
یعنی گویا کہ پکے مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ گارنٹی ہے فلا یضل ولا یشقا، تو پھر تمہیں گمراہی اور بدبختی نہیں چھوئے گی۔ اور یہ سورت طٰہٰ جو ہے، سورت طٰہٰ جس کے اندر آیا ہے فلا یضل ولا یشقا، ذرا اس آیت کو، اس سورت کا ابتدا بھی اگر غور کر لیں تو سورت طٰہٰ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے قرآن مجید اس لیے نہیں آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ شقی بن جائیں، شقی ہے نا بدبخت، یعنی برا ہو جائے۔ تو اب اس قرآن مجید میں جب سورت کی ابتدا میں ایک سوال کیا جاتا ہے تو پوری سورت اس کا ایک جواب ہوتی ہے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں ہوا کہ اس سے شقاوت اور بدبختی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آگے جا کے اس کی آیت نمبر 123 میں جب آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو اتباع کا لفظ بولا ہے، اگر اتباع کر لو گے تو نہ ہی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ شقاوت، ولا یشقا فمن اتبع ہدایا، فمن اتبع ہدا، یعنی گویا کہ جو سورت طٰہٰ کی آیت ہے اس میں شدت ہے اور فائدہ بڑا ہے، جو دنیا میں ہی ظاہر ہو جائے گا کہ گمراہی سے اور بدبختی سے بچ جائے گا جو مضبوطی سے اس کلام کو پکڑ لے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، ہدایت دی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو نتیجہ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ میں وہ ایک نارمل بات اس انداز سے کی ہے کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، ایک اب پیروی مسلمان بنا ہے، متقی بنا ہے، مومن بنا ہے، کتنا آگے گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، بظاہر اس کو فرق نہ بھی کہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا فرق اس میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ عدم خوف کا اور عدم حزن کا کیا ہے، اور سورت طٰہٰ کے اندر جا کے گمراہی کی اور شقاوت کی نفی کی ہے، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہاں پہ کہا تم گمراہ اور بدبخت نہیں ہو گئے، تو آخر کیا چیز ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہاں تبعہ ہے اور وہاں اتباع ہے۔ اتباع میں ایک زائد فائدہ یہ ہے کہ خوف اور غم تو نہیں ہوگا، یہ تو کنفرم ہے، لیکن اگر اتباع پوری طرح ہو جائے گی تو رب کی طرف سے گمراہی سے بھی دور ہو جاؤ گے اور بدبختی سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ امید ہے کہ یہ والی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تبعہ اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے، اور اتباع میں تکلف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کہنا چاہتا ہے کہ پورے تکلف کے ساتھ، یعنی محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس تکلف کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ کوئی زبردستی ہے، مطلب یہ کہ محنت دل سے، یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہیں اور کافی ہیں، ہم مسلمان ہیں اور کافی ہیں، نہیں، بلکہ محنت سے جب اتباع کی جائے گی وہ اس ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسان گمراہ ہوگا، اور نہ ہی انسان جو ہے وہ بدبخت ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام زمین پہ اتر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نیک بندے ہو کے زمین پہ اتارے گئے ہیں، نہ یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے ہو کے اتارے گئے ہیں۔ کہاں پہ زمین پہ اتارے گئے ہیں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، ہاں جمعے والے دن جو ہے وہ اتارے گئے تھے۔ ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہی طرح کی روایت میں، کسی واضح روایت میں نہیں، کہ ابلیس کو کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر جو ہے، عراق میں ایک ابلا نامی جگہ ہے، وہاں پہ اتارا گیا تھا، چونکہ وہ عراق میں ابلا نامی جگہ پہ اتارا گیا تھا، اور اس لیے سارے فتنے فساد شروع سے اسی علاقے میں جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں، اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں یا جدہ میں، اور سب کی ملاقات جو ہے وہ عرفات میں جا کے ہوتی ہے، لیکن واللہ عالم اس کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ صحیح طرح سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے اب آگے واقعہ شروع ہوتا ہے کچھ تفصیل سے، آدم علیہ السلام کے اعمال، آدم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، آدم علیہ السلام کی تربیت، انسانیت آگے کیسے بڑھتی ہے، اور پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ، اور پھر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں، اور پھر اس واقعے سے بہت سارے فوائد
انشاءاللہ تعالی یہ باتیں ہم آئندہ کلاس میں جو ہے وہ کریں گے۔ آج کی کلاس میں مختصر ہے لیکن چند مفید باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو نفع کا ذریعہ بنائے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔